السلام علیکم۔ فرض اور سنت نماز میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنت نماز فرض کی طرح پڑھتے ہیں اور فرض نماز سنتوں کی طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، نماز کی جو ضروری مسائل ہے یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان کو سیکھے۔ اب فرض نماز کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور سنت نماز کیسے پڑھنی ہے، تو یہ بہت ہی ضروری مسائل ہے۔ دیکھو، قیامت کے دن سب سے پہلا عبادات میں سے جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور یاد رکھنا، آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسائل ہو، اگر آپ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ براہ راست باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ نماز کی جو بنیادی مسائل ہے اس کو سیکھے۔ اب اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سنت نماز وہ فرض کی طرح ادا کرتے ہیں اور فرض نماز سنتوں کی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ سنت نماز کا الگ طریقہ ہے اور فرض نماز کا الگ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس میں فرق نہیں سمجھتے۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سنت نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ دیکھو، اگر آپ 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتے ہو، مثلا فجر کی 2 سنتیں ہیں یا اس طرح ظہر کی 2 سنتیں ہیں، تو اس کا طریقہ فرض اور سنت کا سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ یعنی اگر آپ 2 رکعت سنت نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح آپ 2 رکعت فرض ادا کر رہے ہو۔ فرق صرف اس میں نیت کا ہے۔ اب آپ نیت جو ہے نا، سنت کا الگ ہے اور فرض کا الگ ہے۔ مثلا آپ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کے ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اس طرح آپ 2 رکعت فرض نماز ادا کرنا چاہتے ہو فجر کی، تو آپ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو سنتوں میں سنت کی نیت کرنی ہے اور فرضوں میں فرض کی نیت کرنی ہے، یہ فرق ہے۔ باقی جو طریقہ ہے وہ بالکل سیم ہے کہ کس طرح مثلا ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، جو طریقہ ہے وہ مکمل ایک جیسی، جس طرح سنت نماز آپ پڑھتے ہو اس طرح فرض نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اب جو 4 رکعات سنت ہے اس کا طریقہ اور 4 رکعات فرض کا، اس کا الگ الگ ہے۔ کیسے؟ دیکھو، میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے ظہر کی 4 رکعات سنت ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیسے ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا کہ میں 4 رکعات سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ نیت کیسے کریں گے کہ میں 4 رکعات ظہر کے سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا رکوع میں چلے جائیں گے، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ یا 5 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کی، اس کے بعد آپ دوسری رکعت کو شروع کریں گے۔ اب یاد رکھنا، جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد سجدہ، 2 سجدے۔ پھر اس کے بعد آپ التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیۃ للہ والصلوات۔ اس کے بعد جو ہے نا عبدہ
و رسول تک اللہم صلی نہیں پڑھنے، درود شریف آپ نے نہیں پڑھنی، کیونکہ اگر آپ درود شریف کو پڑھیں گے اور آپ یہاں تک پہنچیں گے درود میں اللہم صلی علی محمد، تو پھر آپ پر سجد سہو لازم آ جاتا ہے، آپ نے سجد سہو کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے عبدہ یا رسول تک مکمل کیا تو آپ جو ہے نا تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، سورت ملائیں گے، رکوع دو سجدے، اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ، اور آخر میں التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا، اور دائیں بائیں آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے 4 رکعات سنت کا طریقہ۔ آپ جو ہے نا ظہر کی 4 رکعات سنت اس طریقے سے آپ ادا کریں گے۔ اب فرض نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو 4 رکعات کی، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، 4 رکعات اگر آپ فرض نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیت جو ہے نا یہ ہے کہ میں مثلاً ظہر کی 4 رکعات فرض ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ امام کے پیچھے 4 رکعات ادا کر رہے ہو تو اس کی نیت الگ ہے، مثلاً میں 4 رکعات فرض نماز ظہر کے ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب میں آپ لوگوں کو اکیلا نماز، اگر آپ انفرادی نماز پڑھنا چاہتے ہو اکیلے یعنی امام کے پیچھے نہیں، تو پھر آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ مثلاً آپ جو ہے نا سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہو، قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، یا اس طرح جو ہے نا قرآن کا کوئی اور حصہ آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا، دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی بلکہ بسم اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد سجدہ اور التحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ پھر جب آپ التحیات پڑھ لیں عبدہ و رسول تک، یعنی درود شریف نہیں پڑھنی کیونکہ آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں تو بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں ملانی، یعنی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں ملانی، یاد رکھنا۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سورت ملاتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ تیسری رکعت، یعنی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں ملانی، اور اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی۔ اب یاد رکھنا، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی، تو بہت سے لوگ سنتوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت نہیں ملاتے، حالانکہ یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سنت نماز، سنت مؤکدہ، اور اس طرح اور جو سنت ہے، نوافل ہے، یا اس طرح وتر واجب ہے، اس کے ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سنتوں کی طرح یعنی فرضوں کی طرح سنت نماز میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت نہیں ملاتے، حالانکہ یہ غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ سمجھ لے کہ اگر کسی نے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو آیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں، اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا، اگر کسی نے تیسری رکعت میں بھول کر سورت ملا لی تو پھر اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے، اس نے بھول کر جو ہے نا سورت تیسری رکعت میں ملائی یا چوتھی رکعت میں ملا لی۔ اب یاد رکھنا، آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہو تو اس کا طریقہ اور 2 فرضوں کا طریقہ بالکل سیم ہے، ایک ہی طرح ہے۔ اگر آپ ظہر کے 4 رکعات سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہو تو اس کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے ہر رکعت میں سورت ملانی ہے، اور نیت کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح آپ 4 رکعات ظہر کے فرض ادا کر رہے ہو تو اس کی نیت کا بھی فرق ہے اور ادا کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ اس کے مثلا ظہر کے 4 رکعات فرض میں
آپ نے نیت فرضوں کی کرنی ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت نہیں ملانی۔ اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے تو اس میں بھی اگر آپ فرض پڑھنا چاہتے ہو تو اس میں آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح آپ نے وتر نماز اگر ادا کرنی ہے تو پھر اس میں ہر رکعت میں آپ نے سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بھی ملانی ہے۔ تو بہت سے لوگ ان میں غلطیاں کرتے ہیں کہ جو سنت نماز اور فرض نماز، اس میں وہ فرق نہیں سمجھتے۔ وہ غلطی کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیت جو ہے نا فرضوں کی کرنی ہے۔ اگر آپ فرض پڑھنا چاہتے ہو تو فرضوں کی نیت کریں گے، سنت پڑھنا چاہتے ہو تو آپ سنت کی نیت کریں گے۔ اور اگر آپ 4 رکعات سنت پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورت ملانی ہے، یہ ضروری ہے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ اور فرضوں میں آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملانی۔ تو بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، یہ جو مسائل ہیں نماز کے متعلق، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ سیکھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ کیونکہ نماز میں تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہ ہو تو اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چند مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔